بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ اور حصہ اسی کا بقیہ ہے. معارف القرآن جلد اول، پیج 697، سورۃ البقرہ نمبر 2، آیت نمبر 286. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. شعلہ ہے مثل چراغ لالا صحرا تیرا، سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے. انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صحبا تیرا، اور ہے تیرا شعار آئین ملت اور ہے رشتے روئی سے تیرا، رشتے روئی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا. کعبہ پہلو میں ہے اور سودانی بت خانہ ہے. کس قدر شوریدہ سر ہے شوق بے پرواہ تیرا، کیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں. تنگ ہے صحرا تیرا، مجمل ہے بے لیلا تیرا. اے درتا بندہ، اے پروردہ آغوش موج، لذت طوفان سے ہے نا آشنا دریا تیرا. ویلاگ نمبر 5. اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ثواب و عذاب بلا واسطہ اس کو نہیں پہنچے گا، بلکہ دوسروں کے واسطے سے پہنچا ہے. اس کے علاوہ جو واسطہ بنا ہے اس میں اس کے اپنے عمل اور اختیار کو بھی دخل ضرور ہے، کیونکہ جس شخص نے کسی کا ایجاد کیا ہوا اچھا یا برا طریقہ اختیار کیا، اس سے پہلے شخص کے عمل اختیاری کا دخل ضرور ہے، اگرچہ اس نے اس خاص اثر کا ارادہ نہ کیا ہو. اس طرح کوئی کسی کو ایصال ثواب جبھی کرتا ہے جب اس نے اس پر کوئی احسان کیا ہو. اس لحاظ سے یہ دوسرے کے عمل کا ثواب و عذاب بھی در حقیقت اپنے ہی عمل کا ثواب یا عذاب ہے. بالکل اخیر میں قرآن کریم نے مسلمانوں کو ایک خاص دعا کی تلقین فرمائی ہے، جس میں بھول چوک اور بلا واسطہ خطا کسی فعل کے سرزد ہونے کی معافی طلب کی گئی ہے. فرمایا: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے پروردگار بھول چوک اور خطا پر ہم سے مواخذہ نہ فرما. پھر فرمایا: ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم پر بھاری اور سخت اعمال کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا ہم سے پہلے لوگوں بنی اسرائیل پر ڈالا گیا، اور ہم پر ایسے فرائض عائد نہ فرمائیے جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے. اس سے مراد سخت اعمال ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد تھے کہ کپڑا پانی سے پاک نہ ہو بلکہ کاٹنا یا جلانا پڑے اور قتل کے بغیر توبہ نہ ہو، یا مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم پر عذاب نازل نہ کیا جائے جیسا کہ بنی اسرائیل کے اعمال بد پر کیا گیا. اور یہ سب دعائیں حق تعالیٰ نے قبول فرمانے کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دیا. سورۃ بقرہ تمام ہوئی. وللہ والحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطن والمستعان. بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ، 25 ذی قعدہ سن 1388 ہجری. ناظرین، جلد نمبر 1 کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ جلد نمبر 2 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. قرآن کریم کی جلد نمبر 1 مکمل ہوئی. کبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے.
کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہیں کنارے پر، میں ایسے بزدلوں کو نا خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔